بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو زندگی ہمیشہ دکھ سکھ میں گزرتی ہے، کبھی انسان بے حد خوش ہوتا ہے اور کبھی جب اسے کوئی اپنا دکھ دیتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کی شدت میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان نہ تو جی سکتا ہے نہ ہی مر سکتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ مرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جو اوپر والا اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرا نام شرافت علی ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے ابو نے مجھے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا تھا، جو میرے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے اس اسکول میں 5ویں کلاس تک پڑھا۔ پھر اس کے بعد میرے ابو نے مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، وہ میرے گھر کے نزدیک تھا اور 6ٹھی کلاس میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دن کافی اچھے گزر رہے تھے، میں بہت خوش تھا۔ ابھی مجھے اس سکول میں صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ دوستو، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، میں اس لڑکی کا نام تحریر نہیں کر سکتا، لیکن فرضی نام ریحانہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت ہی اچھے اخلاق والی لڑکی تھی۔ اس لڑکی کے گھر والوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا اور ہمارا ان کے گھر میں۔ جب وہ لڑکی ہمارے گھر آتی تو میں اس سے مذاق کرتا تھا اور وہ جا کے میری امی کو بتا دیتی تھی، آنٹی دیکھیں شرافت مجھے تنگ کرتا ہے۔ پھر امی مجھے کہتی، بیٹا تنگ نہ کیا کرو۔ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ پھر جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو میں اسے ایک ہی بات کرتا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، تو پھر وہ کہتی کہو، لیکن میں پھر سوچتا اگر میں نے اس سے یہ کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں خاموش ہی رہتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے سوچا اس کو خط لکھوں، تو پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو ایک خط لکھا جس کی تحریر کچھ یوں تھی، میری جان، السلام علیکم کے بعد عرض ہے میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ میری جان، تم سدا خوش رہو، آئی لو یو۔ میری جان، مجھے آپ سے محبت ہو گئے، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ جان، اگر آپ نے انکار کر دیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اور میں زندہ بھی نہیں رہوں گی۔ وسلام، آپ کا پجاری ایس۔ جواب کے انتظار رہے گا۔ پھر وہ خط میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیا کہ یہ اس لڑکی کو جا کے دے آؤ۔ وہ خط لے کے چلا گیا۔ میں ڈرتا رہا کہیں وہ اپنے گھر والوں کو ہی نہ بتا دے، لیکن پھر سوچا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں پھر اس کو 3 دن تک نہ ملا اور نہ ہی سکول گیا۔ جب چوتھے دن سکول گیا تو اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جب سکول کو چھٹی ہوئی تو میں سب سے پہلے گھر آ گیا۔ عصر کے وقت وہ ہمارے گھر آئی تو اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، شرافت خط آپ نے لکھا تھا؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ جھوٹ بول دوں، پھر میں نے سوچا جھوٹ میں کیا فائدہ۔ میں نے کہا ہاں، تو وہ بولی آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر میں آپ سے محبت نہ کرتا تو خط کیوں لکھتا؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر آپ انکار کر دیں۔ اتنی بات کر کے میں خاموش ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ پھر میں جب دوسرے دن سکول سے واپس آیا تو میں نے غسل کیا اور باہر کھیلنے چلا گیا۔ میں جب کھیل کے واپس آیا تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھے ایک خط دیا اور کہا کہ آر نے یہ دیا ہے۔ میں اس سے وہ خط لے کے اندر چلا گیا اور پھر اندر جا کے پڑھنے لگا۔ جب میں نے خط پڑھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ خط کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی، میرے شرافت، السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت چاہتی ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ شرافت آپ مجھ سے بے وفائی مت کرنا، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی سے محبت کی ہے۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وعدہ کرو کہ آپ بھی مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کرو گے۔ اور ان لفظوں کے علاوہ اس نے مجھے 3 باتوں سے منع کیا کہ اس لڑکے سے دوستی چھوڑ دو، آوارہ گردی مت کیا کرو۔ شرافت، میری امی بہت غصے والی ہیں، وہ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، میں تو پہلے سے ہی گھر والوں کی طرف سے دکھی ہوں، اب آپ مجھے اور دکھ مت دینا۔ وسلام، تمہاری صرف تمہارے آر۔
اس کے بعد میں نے ایک اور خط لکھا۔ اس خط کی تحریر کچھ یوں تھی: میری جان، سدا خوش رہو، سلام الفت کے بعد عرض ہے کہ میری جان، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو کہو گی میں کروں گا، تم بھی مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ وسلام، صرف اور صرف آپ کا ایس۔ اس کے بعد میں نے وہ خط ایک چھوٹے بچے کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ خط اس لڑکی کو دے آؤ۔ وہ خط لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر میں اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے اس انتظار کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال کے بعد میں نے اس کو بہت خط لکھے، لیکن اس نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ پھر میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی ہے۔ پھر جب میں نہم کلاس میں ہوا تو میں نے اس سکول کو چھوڑ دیا، پھر ایک اور سکول میں داخلہ لے لیا۔ میں اس کے بارے میں یہ سوچنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے یا پھر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے۔ پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی مسئلہ ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے بتا دیتی، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ محبت تو صرف اور صرف روپے والوں کی ہے، اور ان لوگوں کی قدر بھی ہے، غریب کی کوئی قدر نہیں۔ آج کل جس کے پاس پیسہ ہے، لڑکیاں پیسے والے کو دیکھتی ہیں اور اسی سے محبت کرتی ہیں۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ وہ جس کو چاہے محبت کرے، لیکن مجھے صرف میرا قصور بتا دے کہ میرا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے اور کبھی اس کی زندگی میں دکھ نہ آئے، اور وہ ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستی مسکراتی رہے۔